نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تو جدا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، نماز بھی پڑھنی ہے نبی علیہ السلام کے طریقے سے، کسی اور طریقے سے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نماز میں اللہ کی یاد، تعلق بندے کا اللہ سے ہو، ادھر ادھر سے ہٹ جائے، اور نماز سے جیسے سلام پھیرا، اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر کام، ہر عمل، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو جدائی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت ہماری زندگی کا حصہ۔ اب سیرت طیبہ بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ سیرت طیبہ بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم شوق سے، جذبے سے، جستجو کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادات کو، ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ وہ عملی طریقہ ہے جس کو صحابہ نے بھرپور طریقے سے اپنایا، اور اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ یہ ہے سیرت کو عملی طور پر بیان کرنا، عمل کے اندر لے آنا کہ دیکھنے والا دور سے اس کو نظر آئے کہ یہ محمد ہی آ رہا ہے۔ اپنی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تو میں سنا دیتا ہوں، صرف سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے۔ میں ہانگ کانگ سے کوالالمپور گیا، اور کمپنی والوں نے وہاں کوالالمپور میں، ملیشیا میں نا، کوالالمپور میں وہاں ایک ایریا ہے، اس کا نام ہے شاہ عالم، پیناسونک کی فیکٹری وہاں ہے، اور انڈسٹریل ایریا ہے، بہت بڑا انڈسٹریل زون ہے۔ تو مجھے وہاں ایک کمپنی ہے کھنڈ، KHIND، کھنڈ، تو ادھر جانا تھا، اور بات کرنے والے سارے چائنیز تھے اور نان مسلم تھے۔ تو خیر میں کوالالمپور اترا، تو اس سے پہلے ایک دن پہلے جو میری اس سے بات چیت ہوئی نا ای میل کے ذریعے، اس نے کہا مجھے کوئی تصویر بھیجو، میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ تو تصویر تو مجبوری میں بناتے ہیں، شوق سے تو نہیں بناتے، دین کے احیاء کے لیے، بس اللہ معاف فرمائے۔ تو تصویر تو میں نہیں بناتا تھا، پاسپورٹ وغیرہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی تصویر کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے پہچان لو گے۔ میں نے کہا میں کیسے آپ کو پہچانوں؟ تو بس قدرتاً آپ سمجھ لیں دعوت دین کی نیت سے کوئی جملہ ایک نکل گیا۔ میں نے کہا کہ جیسے کسی مسلمان کو پہچان سکتے ہو، اس کے لباس سے، اس کے ظاہر سے۔ خیر اس نے اس کے اوپر کوئی مزید کمنٹس نہیں کیے، اور جب میں وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں تو وہ میرے پاس آ گیا، اور اس نے کہا یو آر محمد ابراہیم؟ تو میں نے کہا، اس کے بعد پھر وہ مجھے سیدھا جہاں لے جانا تھا لے گیا۔ تو بہرحال ہمیں اپنی شناخت کو محمدی تو رکھنا ہے نا، جس کی ضرورت ہے۔ تو سیرت کو بیان کرنے کا ایک پہلو کیا ہے، ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم خود سیرت میں ڈھل جائیں۔ یہ بہترین ہے، اس کے لیے کسی دن اور رات کی تخصیص نہیں ہے، یہ تو زندگی سے موت تک کا تعلق ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، دوسرا طریقہ سیرت بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب اور جہاں موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سننا سنانا، آپ کے واقعات کا سننا سنانا، آپ کی باتوں کا سننا سنانا، اور آپ کی عادات کا اور آپ کی اداؤں کا ذکر کرنا، آپ کے طریقوں کا ذکر کرنا، ایک یہ چیز ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں سیرت کو بیان کرنے کے، ایک اپنے عمل میں لے کے آنا، اور ایک اپنی مجلسوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آباد رکھنا اور روشن رکھنا اور منور رکھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان سب کا یہی طریقہ تھا۔ یہ دونوں طریقوں پر کامل عمل کیا کرتے تھے، دونوں طریقوں پر کامل عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارا کیا معاملہ ہو گیا، پہلے طریقے کے تو ہم نے عملی طور پر تقریباً نکال دیا۔ سیرت کو زندگی میں لے کر آنا، ہمارے عوام میں اکثریت نے اس کو نکال دیا اپنی زندگی سے، بہت تھوڑے رہ گئے اس پر عمل کرنے والے۔ اور دوسرے طریقے کو ہم نے کیا کر لیا، مخصوص اور محدود دنوں میں، اوقات میں ہم نے متعین کر لیا،
اور چند گھنٹے یا چند دن اس کا ذکر کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ خیر پتہ نہیں ہم نے تو نعوذ باللہ کو حق ادا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم بہت کوتاہیوں میں گرفتار ہیں.